السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج عرفہ کا دن ہے۔ حجاج کرام مقام عرفات میں ہوں گے۔ آج کا دن بڑا متبرک دن ہے، دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے، اور آج کے دن روزہ رکھنے پر اللہ تعالی 2 سال کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ کل بقرعید کا دن ہے۔ بقرعید ہمیں کیسے منانا چاہیے؟ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جن لوگوں کو قربانی کرنا ہے، چاند نکلنے کے بعد سے قربانی تک انہیں نہ کہیں کا بال بنانا ہے، نہ ناخنوں کو ترشنا نہیں۔ اور آج کی رات جو آنے والی رات ہے، اس رات کو عبادت کرنے پر اللہ تعالی زیادہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو عیدین کی راتوں میں قیام اللیل کرے گا اس کا دل مردہ نہیں ہوگا۔ تو رات بھر جاگ کر عبادت اگر نہ بھی کریں تو کم سے کم عشاء اور فجر کی نماز با جماعت ادا کریں۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو عشاء کی نماز با جماعت ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو آدھی رات عبادت کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور جو فجر بھی با جماعت پڑھے، اس کو عشاء اور فجر دونوں با جماعت ادا کرے تو اس کو اللہ تعالیٰ پوری رات عبادت کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کل صبح میں نماز عید سے پہلے کچھ نہ کھانا پینا، یہ سنت رسول ہے۔ نہ کچھ کھانا ہے نہ کچھ پینا ہے جب تک کہ بقرعید کی نماز ادا نہ کر لیں۔ اور جب بقرعید کی نماز ادا کرنے کے لیے نکلیں تو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد بلند آواز سے پڑھتے ہوئے جانا چاہیے۔ تکبیر تشریق کے ایام چل رہے ہیں۔ ہر فرض نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد بلند آواز سے تکبیر تشریق کرنی چاہیے۔ آج فجر کے وقت سے شروع ہوئی اور 13ویں تاریخ کے عصر تک یہ تکبیر تشریق جاری رہے گی۔ تو نماز عید ادا کرنے کے لیے تکبیر تشریق پڑھتے ہوئے جائیں۔ غسل کرنا سنت ہے، خوشبو لگانا، نئے کپڑے پہننا، نئے نہ ہو تو دھلے ہوئے کپڑے، ایک دوسرے کو مبارکباد دینا، ایک دوسرے سے گلے ملنا، ایک دوسرے کی خوشیوں میں شریک ہونا، یہ سب سنتیں ہیں۔ قربانی کرنے والے کے لیے بہتر یہ ہے کہ سب سے پہلے قربانی کا گوشت کھائے، نماز عید ادا کرے اطمینان و سکون کے ساتھ۔ نماز کے بعد جیسا کہ گلے ملنے کے رواج ہے، یہ مستحب ہے، کار ثواب ہے۔ حدیث شریف میں آیا کہ جب 2 مسلمان آپس میں گلے ملتے ہیں دل سے تو اللہ تعالیٰ جدا ہونے سے پہلے دونوں کو بخش دیتا ہے۔ دل سے تمام کینہ کدورت کو نکال دینا چاہیے اور خوشی خوشی گلے مل کر عید منانی چاہیے۔ نماز عید کے بعد خطبہ سنیں، دعا میں شریک رہیں، اس وقت اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے۔ پھر قربانی ادا کرنی ہے نماز کے بعد۔ قربانی کس طرح سے کرنی ہے؟ مستحب یہ ہے کہ آدمی خود ذبح کرنا جانتا ہو اچھے طریقے سے تو خود کرے،
نہیں تو جس کی قربانی ہے وہ اپنی قربانی کے پاس موجود رہے۔ حدیث شریف میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اے فاطمہ، اپنے جانور کی قربانی کے پاس کھڑی ہو جاؤ، اس کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا اور اجر عطا فرمائے گا۔ تو جس کے نام سے قربانی ہو اسے دیکھنا چاہیے، وہاں پر موجود رہنا چاہیے۔ قربانی کس طرح کریں؟ بہت سارے لوگ اس معاملے میں سنت کے خلاف کام کرتے ہیں۔ جانور اور ذبح کرنے والے دونوں کو قبلہ رخ ہونا چاہیے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ جانور کا سر جو ہے دکھن طرف ہو اور ذبح کرنے والا اپنا داہنا پاؤں اس کی گردن پہ رکھ کر کے یا کروٹ پر رکھ کر کے تیز چھری سے ذبح کرے۔ ذبح کرنے سے پہلے جو پڑھنا ہے وہ بھی پڑھے، اور ذبح کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنا کہ یہ قربانی فلاں 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 صاحب کی طرف سے ہے، اے اللہ قبول فرما۔ تیز چھری سے ذبح کریں اور 4 رگ کاٹنا سنت ہے، کم سے کم 3 رگ، سامنے والی 2 دائیں بائیں والی، اور ایک اور رگ ہوتی ہے کم سے کم 3، زیادہ سے زیادہ 4 رگ کاٹنا یہ مسنون ہے۔ 4 سے زیادہ کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بلا وجہ جانور کو تکلیف دینا ہے، اور ذبح کرنے کے بعد جب تک کہ جانور ٹھنڈا نہ ہو جائے، مطلب یہ ہے کہ روح پورے طور سے جسم سے جب تک نکل نہ جائے اس وقت تک کھال نہیں اتارنا چاہیے۔ ذبح کرتے تو کچھ لوگ غلطی کرتے ہیں، خاص طور پر قصاب وغیرہ آسانی کے لیے سینگ کے بل جانور کو کر دیتے ہیں اور چہرہ ہو جاتا ہے آسمان کی طرف۔ یہ سنت کے خلاف ہے۔ چہرہ جانور کا قبلہ رخ ہونا چاہیے، بائیں کروٹ پر لٹائیں، اور اس طریقے سے ذبح کرنے سے ذبح کرنے والے کے جسم پر خون بھی نہیں پڑتا۔ اگر کچھ دقت ہو چھری چلانے میں تو گردن کے نیچے اینٹ وغیرہ رکھ دیں، گردن کو کچھ اونچا کر دیں۔ یہی سنت طریقہ ہے، یہی بہتر طریقہ ہے، اسی طریقے سے ذبح کیا جانا چاہیے۔ جانور قبلہ رخ نہ ہو یا ذبح کرنے والا قبلہ رخ نہ ہو، اس میں کراہت ہے۔ ذبح کے بعد گوشت کو 3 حصے کریں، ایک حصہ اپنے گھر میں، ایک حصہ رشتہ داروں پڑوسیوں میں، ایک حصہ غربا فقراء مساکین میں تقسیم کریں۔ یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ ہم ان کا حق انہیں ادا کریں گے۔ ہم اگر کسی کو گوشت دے رہے ہیں 3 حصے کر کے، تو یہ احسان نہیں کر رہے ہیں، یہی حکم شرع ہے۔ ہم گوشت کے مالک نہیں، یہ قربانی اگر ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے تو اس کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہی اس کی تقسیم ہونی چاہیے۔ اگر ہم نے ضرورت مندوں کو گوشت نہیں دیا، رشتہ داروں پڑوسیوں کا خیال نہیں رکھا، تو یہ ہماری نیت کا فتور ہے، اور ہو سکتا ہے ہمارے اجر و ثواب میں کمی ہو جائے یا ثواب ہی نہ ملے۔ البتہ گھر میں اگر زیادہ لوگ ہوں، زیادہ گوشت کی ضرورت ہو تو بڑھا بھی سکتے ہیں۔ ایسا بھی نہ ہو کہ اچھا گوشت اپنے گھر میں رکھ لیں اور دوسرے درجے کا گوشت جو ہے تقسیم کرتے ہیں، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ تم کامل نیکی کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنے پسندیدہ مال کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔
اور جو بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ جانور پھربا ہو، بیماری نہیں ہو، بہت زیادہ کمزور نہیں ہو، آدمی کو اپنی استطاعت کے مطابق قربانی کرنی چاہیے۔ کھانا پوری نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے جتنا زیادہ استطاعت عطا فرمائی ہے اتنے اچھے جانور کی، خوبصورت جانور کی، بڑے جانور کی قربانی کریں، اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ حدیث پاک میں ہے سمنوا ضحایاکم فإنها علی الصراط مطایاکم، موٹے تازے صحت مند جانور کی قربانی کرو کیونکہ یہ پل صراط پر تمہاری سواری کا جانور ہوگا۔ اور گوشت شریعت کے مطابق تقسیم کریں، مطلب یہ ہے جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا کہ گوشت کے ہم مالک نہیں ہوتے ہیں، اس لیے حصے کی قربانی میں تول کر کے 7 حصے برابر برابر ہوں، اس طریقے سے تقسیم کرنا ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ ہم کو زیادہ ضرورت نہیں، ہم نے اتنا لے لیا باقی آپ لوگ بانٹ لیجیے۔ آپ کو 7واں حصہ لینا ہوگا، پھر اس میں سے جس کو بھی دینا چاہے دے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن گوشت برابر برابر تقسیم ہونی چاہیے۔ ہم نہیں لیں اور بولیں کہ یہ جو چاہے لے لے، تو یہ نامناسب بات ہے۔ گوشت وزن کر کے تقسیم کریں۔ خاص طور پر عید کے دن اپنے ماں باپ کی دلجوئی کریں، بھائی بہنوں کی دلجوئی کریں، رشتہ داروں کی، غریب مسلمانوں کی دلجوئی کریں، ان کی ضروریات کا خیال رکھیں کہ ہمارے پڑوسی کے گھر غربا فقر مساکین کے گھر عید منانے کا انتظام ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ اللہ تعالی ہم اور آپ سب کو شریعت و سنت مطابق عید منانے، قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم۔